میری لسٹ میں اب جو ہمارے اسپیکر ہیں وہ ہمارے بہت سپورٹیو ہیں. توحید المسلم مین ٹرسٹ سے جناب نجمی صاحب, I request you with all the due respect, please come here and say a message and few words. آپ ازہر فاؤنڈیشن کے ون آف دا پلرس ہیں سر, آپ پلر ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ آپ ہمارے ہی ساتھ علی گڑھ میں کام کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علماء دین, پیرنٹس, ٹیچرز, بچوں, تمام معزز خواتین و حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں, افسر فاؤنڈیشن کے ٹیم ممبرز, بالخصوصاً آرزو صاحب, آپ سب کو ہمارا سلام, اور سلام کے ساتھ ساتھ شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ان بچوں سے مخاطب ہو سکتے ہیں, ان کے پیرنٹس سے مخاطب ہو سکتے ہیں, اور جو آپ کا مشن ہے اس میں حصہ لینے کی کوشش کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. افسر کے معنی بچہ تم لوگوں کو پتہ ہے؟ ہر ایک کی ٹی شرٹ پر پیچھے افسر لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب پتہ ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بیٹا مطلب ہے موسٹ سکسیسفل, سب سے زیادہ کامیاب. تو جب پیچھے تم برانڈ لے کے گھوم رہے ہو کہ سب سے کامیاب افسر, تو تمہیں بن کے بھی ویسے ہی انشاءاللہ دکھانا ہے, اور پورے تم لوگوں کے ساتھ توجہ, کوششیں جو فاؤنڈیشن کر رہا ہے, تو فاؤنڈیشن بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا, سب سے آگے کامیاب ہوگا, اور اس کو کامیابی تک پہنچانے میں تم لوگ کامیاب جب ہوگے تو فاؤنڈیشن بھی کامیاب ہوگا. اس کے جو فاؤنڈر آرزو صاحب ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں, آپ لوگ سب جانتے ہیں. یہ ہر ایک کے دل کی آواز ہے, کیونکہ ہر ایک کے دل میں انہیں جگہ بنا لی ہے. ان کو 5 سال سے ہم گردش کرتے دیکھ رہے ہیں, اور اسی 5 سالوں کی گردش میں ہم بھی ان کی گردش میں آ گئے. آرزو صاحب کے پاس ایک ہم لوگوں نے بچپنے میں کہانی قصے سنے تھے, اور کیمسٹری میں بہت کچھ ذکر ہوتا ہے کہ ایک فن ہوتا تھا جس سے بیس میٹلز کو, چھوٹے استر کے جو دھاتو ہوتے ہیں, ان کو سونا بنا دیا جاتا تھا. اس کو الکیمی کہتے تھے, اور کیمیا اردو میں کہا جاتا تھا. تو میرا خیال ہے یہ کیمیا کا نقصہ جو ہے وہ ہمیں آرزو صاحب کو مل گیا ہے, تو اب ہم سب کو اس سے حاصل کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ کچھ نہیں سے سب کچھ بنا رہے ہیں. تو اب ہمارے پاس ویسے کوئی گنجائش رہ نہیں گئی ہے, کیونکہ ہمارے بیچ میں جو علماء دین تھے انہی نے جس طرح سے تشریح کی, جو بچے آئے, خاص طور سے جو بھی بچی آئی, اس نے جس طرح سے بتایا, تو یہ وہی سب چیزیں تھیں جو ہم کچھ کہنا چاہ رہے تھے. وہ مختصر انداز سے الگ الگ اسپیکرز نے وہ چیزیں ادا کی, تو اس سے کچھ ٹائم بھی بچ جائے گا اور چیزیں, مگر شرط اس بات کی ہے کہ کچھ چیزیں ریپیٹ اس لیے کی جاتی ہیں, قرآن شریف میں بھی کی گئیں, کہ تاکہ وہ دل و دماغ میں پیوست ہو جائیں. تو امید یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے جب جائیے تو ان چیزوں کو, جیسا قبلہ نے فرمایا کہ کان تک نہ بات جائے بلکہ دل سے دل تک جائے, اور اس کا اثر جو ہے وہ ہم لوگ کے عمل میں آنا چاہیے. اگر وہ عمل میں نہیں آیا تو ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے. تو اب بات تک آتے ہوئے یہ ہے کہ زمانے کی رفتار بہت تیز ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہو سکتا ہے نہ ہو رہا ہو. بچوں خاص طور سے تم دھیان سے سنو, اس کے بعد بچوں کے والدین اس کو سنیں, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے جب ہم بند کمرے میں ہو نا تو ہمیں رفتار کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. رفتار کا, آپ ہوائی جہاز میں جائیے تو جب ہوائی جہاز میں آپ جب بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو رفتار کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز کس رفتار سے جا رہا ہے. مگر جب آپ باہر ہو کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا, ارے
یہ کتنی تیز رفتار سے جا رہا ہے. تو وہی حال زمانے کا ہے, وہی حال کمپٹیشن کا ہے, وہی حال جاب سینیریو کا ہے کہ دن پر دن جس طرح سے معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے اور جس تیزی سے بڑھ رہا ہے, تو ہم کہنے میں افسوس بھی ہے, مگر جب تک ہم اپنی بیماری کو نہیں جانیں گے تو اس کا علاج نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب قوموں میں پیچھے ہیں. اگر علم کے میدان میں دیکھا جائے, اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تو وہاں ہم نہیں ہیں, بلکہ ہم سب سے نیچے ہیں. تو ہمیں اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. جیسا اس بچی نے کہا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑا کفر جو ہے, علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, سب سے بڑی جو کفر ہے وہ ہے مایوسی. ایک مایوسی نہیں ہونا چاہیے. اور کبھی بھی بیٹا حالات کی جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے نا, روزانہ ٹی وی پر آ رہے ہیں, نیوز پیپر میں آ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور گورنمنٹ ایسی ہے, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ کبھی نہیں اس سے متاثر ہونا بیٹا. تمہیں اپنا خود مقام بنانا ہے, تمہیں خود اپنا راستہ بنانا ہے, اور اس راستے پر تمہیں خود چلنا ہے, خود تمہیں منزل طے کرنا ہے. مگر اگر حالات کے چکر میں ہم پڑ گئے تو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں, حالات کیا ہیں اس سے آگاہ رہو, اس کی تقاضوں کو سمجھو, اور ان تقاضوں کو جو ہے وہ اپنی محنت کے ذریعے, اپنے جو ہے وہ علم کے ذریعے اس منزل کو طے کرو, اس منزل تک پہنچو. یہی ضروری چیز ہے. تو اب کمپٹیشن جو ہے وہ بہت ہے, دن پر دن تیز ہوگا. یہ آنے والے سالوں میں جو آج بچہ 4th میں ہے, وہ آنے والے 10 سالوں میں کیا کمپٹیشن فیس کرے گا, ہم اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے. مگر کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو تم لوگ اپناؤ گے اور پیرنٹس اس کو سپورٹ کریں گے, تو تم ضرور, کوئی بھی دور آئے, کوئی بھی کمپٹیشن آئے, تم اس کا جو ہے وہ سامنا کر سکتے ہو. سر فہرست جو ہے وہ علم کو مضبوطی سے پکڑو. مگر علم کے مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسکول جو ہے ایک بستہ بھاری سا لے کے جاؤ اور گھر وہی بھاری بستہ لے کے آ جاؤ. قرآن شریف میں سورہ جمعہ میں جو ہے وہ اس کو کتابوں کا بوجھ گدھے کے اوپر کہا گیا ہے, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو بیٹا گدھا نہ بنو, بوجھ نہ اٹھاؤ, بلکہ تعلیم کو جو ہے وہ اپنے دماغ اور دل میں پیوست کرو, کانسیپٹس کو سمجھو, اپنے آپ کو کانسیپچولی اسٹرانگ بناؤ, تاکہ تمہارے اندر جب کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے, تمہارا بیس مضبوط ہو جائے گا. اور غالباً جن ٹیچرز کو ہم نے سنا, جن ٹیچرز کے بارے میں سنا, جب سینٹرز پر وزٹ کیا, ان سے ہم نے دیکھا, ان کے کام کو دیکھا, ہمارے آرزو صاحب کے کام کو دیکھا, تو یہ لوگ جو ہیں وہ 35% جس کو سب نے امید چھوڑ چکے تھے, اس بچے کو اگر انہی نے ایمز تک پہنچایا ہے یا ان بچوں کو کوٹا تک پہنچایا ہے, تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے ان ٹیچرز نے جو یہاں پر آ کے بولے ہیں, ان ٹیچرز نے اس کی بیس کو مضبوط کر دیا ہے. جب اس کی بیس مضبوط ہو گئی تو وہ بچہ جو ہے سرسراتا ہوا آگے راکٹ کی طرح چلتا چلا گیا, اور وہ ایمز پہنچا. اس کے انشاءاللہ آگے اور منزلیں طے کر کے یہ بچے آگے جائیں گے. تو کہنے کا سبب یہ ہے کہ اگر ہماری ابتدائی دور سے کمزوری رہ بھی گئی ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں اپنی بیماری کو جاننا چاہیے. اگر ہم اپنی بیماری کو نہیں جانیں گے تو ہم کمزور رہ جائیں گے. سب سے پہلے اپنی بیماری کو جانو, اس بیماری کو دور کرو. انشاءاللہ جس وقت تم قوی ہو جاؤ گے تو پھر تم ایک دم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. پھر وہ بیماری نہیں رہے گی, اور تم ایک صحت یاب انسان اور ایک صحت یاب طالب علم کی حیثیت رکھتے ہوئے آگے بڑھو گے. دوسری چیز جو پھر وہی کہے گی, ساری چیزیں کہی جاتی ہیں, اب تو اس کو صرف طوطے کی طرح دہرا رہے ہیں. دوسری چیز جو اہم یہ ہے کہ بیٹا ہمیشہ تربیت کا سہارا مضبوطی سے پکڑتے رہنا. تربیت جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے. جب ماں باپ ڈانٹتے ہیں تو ہمیں بہت برا لگتا تھا, ہمیں بھی برا لگتا ہے اور لگتا تھا, مگر اب ہم دعائیں دل سے نکلتی ہیں, ہم اپنے والدین کے لیے مغفرت ادا کرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں ڈانٹا نہیں ہوتا, ہمیں ٹوکا نہیں ہوتا, اگر ہمیں کہیں جانے پر روکا نہیں ہوتا, تو آج ہم وہ نہیں ہوتے جو ہیں آج. تو لہٰذا بیٹا ہمیشہ تربیت جب کی جائے تو اس کو بھی تعلیم کی طرح اپناؤ. جیسے تعلیم کو اپنانے کے لیے کہا گیا ہے, اسی طرح تربیت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. کیونکہ اگر تمہارے اندر کریکٹر نہیں ہے, مورل ویلیوز نہیں ہے, تم ایک اچھے انسان نہیں ہو, تو پھر تعلیم جو ہے وہ بے معنی رہتی ہے, وہ اس کا کوئی معنی نہیں رہتا ہے.
डॉक्टर जो है वो बन सकता है, मैं एक अच्छा डॉक्टर वही बनता है जो पैसे के लिए नहीं बल्कि खिदमत के लिए काम करे। इंजीनियर पैसे के लिए अगर बन रहा है तो इंजीनियर नहीं है, अगर वो खिदमत के लिए कर रहा है काम तो वो सही माना में इंजीनियर है। हमारा ये बेटा जो है जो कंपेयरिंग कर रहा है कितना अच्छा है, आप हो सकता है इसका अंदाज़ा हो नहीं हो, मगर हम ये बताएंगे कि इस वक्त हमारी दिली तमन्ना है कि हमारे सब बच्चे जो हैं वो यही रास्ता अपनाएं। यहाँ पर आया, अलीगढ़ छोटे सी जगह से आया, अलीगढ़ में तालीम हासिल की, फिर अजीम प्रेम जी जो इस वक्त बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि इस तरह के बच्चों को सोशल सेक्टर में बढ़ावा दे रही है, और वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद आपके सामने मौजूद है, बोल रहा है, बोलने से आदमी पहचाना जाता है, आपने बाखूबी तरीके से पहचान लिया होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक तरफ हमारी बेटी है, एक तरफ हमारा ये बेटा है, ये इसी तरह से हमारा हर बच्चा जो है वो आगे बढ़े और बढ़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं बढ़ सकते हैं, सिर्फ हमें मायूस नहीं होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और हमें हमेशा मदद लेने से कभी भी कोताह नहीं होना चाहिए। आमतौर से क्या होता है, हम जब कमज़ोर होते हैं, बीमार पड़े डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मगर जब हम अपने अंदर कमज़ोरी देखते हैं तो उसको छुपाते क्यों हैं? खास तौर से बेटा ये नए बच्चों की ये एक है कि अपने आप में हम लोग रहते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते हैं। बेटा डिस्कस करना सीखो, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ, ताकि तुम्हें कोई ना कोई मिलेगा माशरे में ऐसा आदमी जो तुम्हारा जो है वो प्रॉब्लम को दूर करेगा और इंशाल्लाह तुम लोग अपनी प्रॉब्लम को दूर करके आगे बढ़ोगे। तो हमेशा तरबियत का सहारा लेना, तालीम का सहारा लेना, और इसके अलावा जो है वो हम कुछ बुनियादी चीज़ें जो आज का वक्त का तकाजा है उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, उसके बाद इजाज़त लेंगे। मगर बेटा जिस तरह से तुम्हारे जो है ये टीम मंसूर की मौजूद है, आरजू साहब मौजूद हैं, उसी तरह से तुम्हारे लिए हम लोग भी मौजूद हैं। कभी भी किसी चीज़ की भी इस सफ़र में ज़रूरत हो तो हम जैसे लोग यहाँ हाजिर हैं, मगर तुम्हें जो है वो अपनी बात को हम लोगों तक पहुँचाना होगा। आजकल के ज़माने में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कंप्यूटर लिटरेसी। आज एआई का ज़माना आ गया है, एआई की धूम मची हुई है, हर आदमी कुछ डर रहा है, कुछ खौफनाक है कि एआई क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी। मगर एक चीज़ तो बता दें, हमने वो दौर देखा है जब कंप्यूटर आया था, तो जब हम ही पोस्ट ग्रेजुएट होकर उस दौरान में निकले थे और एक हाहाकार मिला था खास तौर से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कि सारी नौकरियां चली जाएंगी, कंप्यूटर आ गया। अब वही चीज़ हम एआई में देख रहे हैं, मगर कंप्यूटर आया, कोई नौकरी नहीं गई बल्कि नौकरियों में इजाफा हुआ। उसके साथ साथ क्या हुआ, एफिशिएंसी, काम करने का सलीका उसके में और तरक्की हुई, एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। तो यही हाल एआई का है। अगर एआई के तुम लोग मास्टर बन जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे, अगर नहीं साथ दोगे तो इतना पीछे छूट जाओगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। हमें कोई भी इस वक्त तुम लोग एकदम फ्रैंकली हमें बताओ, हाथ उठा के, तुम में से कितने बच्चे जो हैं वो एमएस ऑफिस के ऊपर काम कर लेते हैं? बताओ, जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं जल्दी से बताओ बेटा, आगे बताएं क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, देखो एमएस ऑफिस एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कंप्यूटर लिटरेसी अपने अंदर पैदा करो, ये पहला पैगाम है। दूसरी चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसा फिर हम यही दो को मॉडल बना के चलते हैं, एक लड़कियों का, क्योंकि हमारे नज़दीक लड़के लड़कियां सब बराबर हैं। ये जो लोग सोचते हैं कि लड़कियां कम है, उसका भी एक आपको एग्जाम्पल बताएंगे बीच में, ये एकदम गलत सोच है। हमारे लिए लड़कियां लड़के दोनों बराबर हैं, सबको आगे बढ़ना चाहिए और सबको हिस्सेदारी बनना चाहिए, हमारे माशरे को आगे बढ़ाने के लिए साझेदार बनना चाहिए। तो ये दोनों ने जो है क्या किया, एक अच्छी आके तकरीर यहाँ पर बिना पेपर देखे हुए की, यही की ना। तो ये होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, हम अपनी बात को किस तरह से सलीके से रख सकते हैं, ये चीज़ में अभी से महारत हासिल करो। जब छोटे बच्चे होते हैं उनसे पोइट्री जो है वो स्टेज पर बुला के करवाई जाती है, क्यों करवाई जाती है? वो इसीलिए करवाई जाती है। मगर वो सेलेक्टिव बच्चे ना बनो, एक जनरल अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा करो। नेक्स्ट चीज़ जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि अपनी पर्सनैलिटी को खुद निखारो। पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी ठीक उसी तरह से है कि आजकल जो है वो डिपार्टमेंट स्टोर का ज़माना है। तुम जब जाते हो ख़रीदारी करने, तुम्हारे हाथ उसी तरफ बढ़ते हैं जिसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है।
جس کا پیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر کوئی چیز جو ہے وہ بہت ہی لاکھ ہیرا ہو مگر گنجلا ہوا کسی کپڑے میں یا کسی کاغذ میں کسی کونے میں پڑا ہوا، تم اٹھاؤ گے اس کو؟ نہیں اٹھاؤ گے۔ تو اسی طرح سے اپنی پرسنالٹی کو نکھارو، کھڑے ہونے کا، بات چیت کرنے کا، ڈریس کرنے کا۔ یہ ڈریس یہ نہیں قیمتی آدمی کوئی چیز پہنے تو وہ نہیں، بات اس چیز کی ہے کہ صاف پہنے، صاف رہے، اس طرح سے رہے کہ اگلا آدمی جو ہے وہ دور سے سمجھے کہ یہ کوئی شریف بچہ، پڑھا لکھا بچہ آ رہا ہے۔ دیکھنے سے یہ نہ لگے کہ ایک بچہ، جب تم بولو گے تو جب تو پتہ چلے گا، مگر سب سے پہلے آدمی کی نگاہیں ڈھونڈتی ہیں انسان کو۔ تو انسان شناسی جو ہے وہ پرسنالٹی سے ہوتی ہے، تو پرسنالٹی بھی ڈیولپ کرو۔ لاسٹ بس موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے بیٹا کیریئر کاؤنسلنگ۔ ہمارے یہاں دادی نانی کے نسخوں کی طرح جو ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ بچہ پیدا جیسے ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے بچہ ڈاکٹر بنے گا، بیٹا تم انجینئر بنو گے۔ بیٹا آج کل کے زمانے میں خاص طور سے پیرنٹس، آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ اپنی خواہشات جو ہیں وہ بچے کو نہ نازل کریے۔ بچے کے جذبات کو، اس کے ہنر کو، اس کے انٹرسٹ کو، اس کے ایپٹیٹیوڈ کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اگر آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو کم سے کم آپ کسی ایسے آدمی کا سہارا ضرور لے سکتے ہیں کہ جو کہ بچے کو گائیڈ کر سکتا ہے، اس کی مینٹرشپ کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا جو ہے وہ کمی دیکھنے کو یہ آ رہی ہے، بچے محنت کرنا چاہتے ہیں، بچے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ان کو کوئی جو ہے وہ گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم 12th کے بعد کیا کریں گے۔ تو ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ارلی گول سیٹنگ۔ بیٹا ارلی گول سیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تم کلاس 7 میں پہنچو تو تم یہ سوچنا شروع کر دو کہ زندگی میں تمہیں کرنا کیا ہے، تمہارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم پینٹر بہت اچھے ہوں، تو ہم اگر پینٹر بہت اچھے ہیں تو ہمیں پینٹنگ کی طرف جانا چاہیے، ڈیزائننگ کی طرف جانا چاہیے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن ہے جس میں کمپٹیشن ہے، ٹف ہے ایڈمیشن لینا، نفٹس ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سب سے پہلے انٹرسٹ کو جانو، انٹرسٹ جان کے اتنے 7ویں سے جب شروع کرو گے تو 12ویں تک ایک دم تمہارے دماغ میں، جسے کہتے ہیں ارجن کی تمہیں واقعہ سنا ہوگا نا کہ اس نے مچھلی کی آنکھ کو جو ہے تیر سے سادا تھا، تو اسی طرح سے تم جو ہے اپنے جو بھی کیریئر تمہارا گول ہے اس کو اچیو کرو گے تم ایک دم آبجیکٹیوٹی کے ساتھ۔ اگر 7ویں سے تم نے سوچنا شروع کر دیا، مدد لینا شروع کر دی، اور جب 12ویں میں پہنچو گے تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ تمہیں زندگی میں کیا کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے۔ یہاں پر تمہیں ایک اور چیز پیرنٹس کے ساتھ بتانا شروع کریں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ معاشرہ جو ہے، مینشن ہوا تھا ایک چیز کسی نے کہی تھی کہ کمرشلائزیشن ہے، پیسہ ہے اس میں۔ یہ جو ہے ایجوکیشن، اس میں پیسہ بہت ہے، خاص طور سے ہائر ایجوکیشن میں تو بہت ہے، ہر سمت میں پیسہ ہے۔ مگر اب یہ ہے کہ پیسے سے آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ پہلے ہم لوگ کیا مہاجنوں نے بیوقوف بنایا ہے، ہم لوگ کی جائیدادیں گروی رکھ لی گئی، زیورات گروی رکھ لیے گئے اور انہیں نے خوب بیوقوف بنایا، ابھی بھی بنا رہے ہیں۔ محدود کر کے ایک ہے، وہ دیکھتے ہیں روزانہ لوگ شکار اس کے ہوتے ہیں۔ مگر اگر تمہارے اندر صلاحیت یہ جاننے کی ہے، پیرنٹس خاص طور سے، کہ اگر کہیں ایڈمیشن آسانی سے مل رہا ہے تو پھر نوکری آسانی سے نہیں ملے گی۔ اگر کہیں ایڈمیشن مشکل سے مل رہا ہے تو نوکری بہت آسانی سے مل جائے گی۔ یہ قانون بنا لیا۔ اگر یہ قانون تم نے بنا لیا، مگر ایسے انسٹیٹیوٹ میں داخل لینے کے لیے، ایسے کورسز میں داخلہ لینے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے بیٹا۔ محنت کے سوا کوئی دوسرا جو ہے وہ نقصان نہیں ہے۔ تو محنت ضرور کرو، پابندی، اور اپنی کیریئر کاؤنسلنگ کرو۔ پرائیویٹ ایجوکیشن کو ٹھکراؤ، گورنمنٹ ایجوکیشن کو اپناؤ، ابھی بھی اس کے اندر دم ہے۔ AMU جامعہ جیسے انسٹیٹیوٹ جو ہیں ہمارے بچے نہیں اٹینڈ کرتے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، کمپٹیشن میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو بیٹا یہ سارے دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بس کمزور نہ سمجھو، اور یہ جو افواہ ہے نا اس میں بلیو نہ کرو، ارے وہاں ہوتا نہیں ہے، وہاں یہ ہے، وہاں پر جو ہے جان پہچان والوں کو لیا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا۔ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو ہوگی۔ اسی سے میں یہ ہے کہ ہم نے 2 چیزیں جو ہیں، 3 چیزیں بلکہ کہیں گے، ان کو پیرنٹس، اور بات بڑی ہو رہی ہے، اگر اجازت ہے تو میں ادا کر دوں۔
हैं? कंप्लीट कर दें। जी जी एक चीज जो है वो हम लोगों को अपने अंदर ये खत्म करना होगी कि डिग्री जो है वो सबसे बड़ी है, डिप्लोमा उससे छोटा है, और सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बेटी एग्जाम्पल है, यही हम कहते हैं लैटरल एंट्री से इसने जो है डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करके डिग्री की, और डिग्री करके आला ओहदे पर फायज है और माशरे में एक अच्छी इज्जतदार जिंदगी गुजार रही है। तो बेटा तालीम हासिल करने से कोई नहीं है, मगर जिंदगी में स्टेप्स हैं, जैसे ये स्टेप्स है ना, कम से कम एक सीढ़ी तो चढ़ो आगे। मगर अगर तुम सीधे चाहोगे वो, तो तुम नतीजे में यही होता है कि फिर हमें सब स्टैंडर्ड डिग्री मिलती है, सब स्टैंडर्ड कोर्स की मिलती है। तो पॉलिटेक्निक के एग्जाम्स को जो है ना इग्नोर ना करो बेटा। इंस्टीट्यूट अच्छा होना चाहिए, कोर्स अच्छा होना चाहिए। तुम्हें अगर डिग्री में मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर तुम्हें डिप्लोमा मिल रहा है तो ठीक है, सर्टिफिकेट में भी इवन मिल रहा है तो करो, हौसला होगा तो सर्टिफिकेट को डिप्लोमा में कन्वर्ट करोगे, और डिप्लोमा को जो है वो डिग्री में कन्वर्ट करोगे। तो ये चंद चीज़ें थी जो हमने बेटा तुम लोगों के सुपुर्द किए हैं, और वालिदैन से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट है, आप लोगों की दुआएं बहुत माने रखती हैं। तो इसी के साथ हम सब दुआ करते हैं कि ये सारे जो हम लोग कोशिशें कर रहे हैं इसमें अल्लाह जो है इन लोगों को तरक्की दे और आगे बढ़ाए। आखिर में हम आपको बस छोटा सा करेंगे, हमारी चैम्प्स की टीम यहाँ बैठी हुई है, शाम को जो है 3 बजे से चैम्प्स का प्रोग्राम होगा। तो अगर आप में से कोई भी वक्त निकाल सकता है, आना चाहे तो उसमें आए। तो उसमें भी कॉन्सेप्ट ये बताएंगे कि चैम्प्स कंपटीशन ये हम लोग कर रहे हैं, और तकरीबन यूपी की सभी पॉकेट्स में हम लोग पहुंच चुके हैं। उसका मकसद जो है वो प्राइज देना नहीं है, मेरिट को एंटरटेन नहीं करना है। उसका सिर्फ मकसद ये है कि ये ढूंढना कि कमजोरी हमारी कहाँ पर है और उस कमजोरी को दूर करना। तो अगर आपसे के वक्त हो तो आप तशरीफ लाइएगा, 3 बजे से यहीं पर वो प्रोग्राम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नजमी साहब, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया।